عام طور پہ جب بھی کسی قانون، اصول یا کسی فقہی ضابطے کی بات ہوتی ہے نا، تو ذہن میں ایک بڑا ٹھوس سا، بالکل نہ بدلنے والی چیز کا تصور ابھرتا ہے۔ بالکل جیسے پتھر پر کھدی ہوئی کوئی لکیر ہو۔ ہاں بالکل وہی، مطلب جب کوئی انسان قانون توڑتا ہے تو جج کے پاس ایک واضح کتاب ہوتی ہے جس میں کالا اور سفید، صحیح اور غلط بالکل الگ الگ لکھا ہوتا ہے، وہاں ابہام کی کوئی خاص گنجائش نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے، اور یہ ایک بہت ہی فطری انسانی رجحان ہے کہ ہم چیزوں کو واضح خانوں میں مطلب زمروں میں بٹا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک متعین اور مستقل قانونی فریم ورک معاشرے کو ایک طرح کا سکون اور تحفظ دیتا ہے۔ کہ اصول طے شدہ ہیں اور ان میں روز روز کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں آج اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرا تصور کریں تاریخ کے ایک ایسے عظیم قانوندان کا جس نے اصول استنباط کا ایسا سخت اور ٹھوس خاکہ تیار کیا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دنیا ان کی پیروی کر رہی ہے۔ واہ! لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسی عبقری دماغ کے سامنے زمینی حقائق بدلے، معاشرتی ڈھانچہ تبدیل ہوا اور نیا ڈیٹا سامنے آیا تو اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے پرانے فیصلوں کو، جنہیں برسوں تک حتمی سمجھا جاتا رہا، بالکل ان فیصلوں کو بدلنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ فقہ کے اسی درخشاں ستارے یعنی امام شافعی کی قانونی اور فقہی ذہانت پر بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا آج کا تجزیہ ہے یہ تاریخ فقہ اور اصول فقہ کی مستند دستاویزات پر مبنی ہوگا، جن میں امام شافعی کی وہ کتب شامل ہے جنہوں نے اسلامی قانون کے خود و خال کو ہمیشہ کے لیے ایک سائنسی بنیاد فراہم کی۔ یعنی ان کی مشہور کتابیں۔ جی ہاں، بالخصوص الرسالہ، کتاب الام اور مختصر المزنی۔ مطلب ان کتب کا مطالعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ فقہ محض چند فیصلوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ میتھڈالوجی ہے۔ جستجو رکھنے والے ہر اس فرد کے لیے یہ بے نقاب کرنا ہے کہ کس طرح امام شافعی نے نہایت آسان اور واضح ماخذات یعنی قرآن اور حدیث سے بات کا آغاز کیا اور پھر انسانی عقل اور منطق کے پیچیدہ ترین مسائل کے لیے بڑے کڑے اصول مرتب کیے۔ ہاں، جنہوں نے ایک طرح سے اہل حدیث اور اہل رائے کے درمیان ایک تاریخی پل کا کردار ادا کیا۔ بالکل درست۔ اور دیکھیں امام شافعی کے اس پورے قانونی فریم ورک کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس کی بنیاد کی طرف جانا ہوگا۔ کسی بھی مضبوط عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیادوں کو زمین میں گہرا اتارنا پڑتا ہے نا۔ بالکل، امام شافعی کے حاوی قرآنی نصوص یعنی جو واضح احکامات ہیں وہ ہر قسم کے قانونی استنباط میں سب سے مقدم ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں، لیکن امام شافعی نے ان نصوص کی تشریح جس طرح کی وہ کمال ہے۔ صحیح، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سنت اور احادیث کا درجہ آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ خبر واحد وہ روایت ہے جو تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی۔ جی، جسے ایک یا چند راوی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، تو امام شافعی نے خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے جو فلٹر لگائے وہ اپنے وقت کے دیگر فقہا سے کافی مختلف تھے۔ انہوں نے محض راوی کی دیانتداری پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ مطلب ان کی شرائط اتنی کڑی کیوں تھی؟ اس کی بڑی وجہ اس دور کا مخصوص علمی ماحول تھا۔ میں بتاتی ہوں، امام شافعی جس دور میں کام کر رہی تھیں، معاف کیجیے گا، امام شافعی جس دور میں کام کر رہے تھے وہ اسلامی تاریخ کا وہ موڑ تھا جب احادیث کو جمع کرنے کا عمل تیزی سے جاری تھا۔ اچھا، تو بہت سی آراء سامنے آ رہی ہوں گی۔ بالکل، ایک طرف وہ لوگ تھے جو خبر واحد کو بالکل رد کر دیتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو چیز یقینی نہیں وہ قانون نہیں بن سکتی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو ہر بات مان لیتے تھے، منوعاً قبول کر لیتے تھے۔ تو امام شافعی نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک کڑا معیار قائم کیا۔ تو یہ معیار کیا تھا؟ ان کے نزدیک کوئی بھی خبر واحد اس وقت تک قانون سازی کی بنیاد نہیں بن سکتی جب تک اس کا راوی محض نیک اور ثقہ نہ ہو، بلکہ اس کا حافظہ انتہائی غیر معمولی ہو۔ مطلب صرف نیک ہونا کافی نہیں، یادداشت بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ ہاں، راوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کن الفاظ میں حدیث بیان کر رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ کے بدلنے سے پورے قانون کا مفہوم بدل جاتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محض مفہوم بیان کر دینا ان کے ہاں قابل قبول نہیں تھا، الفاظ کی درستی پر فوکس تھا۔ جی، خاص طور پر اگر راوی فقہی باریکیوں سے واقف نہ ہو۔ مزید یہ کہ اس راوی کی سند یعنی جو چین ہے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی تعطل کے متصل ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی غائب نہ ہو۔ بالکل۔ اور ایک اور شرط یہ تھی کہ وہ حدیث کسی دوسرے زیادہ ماہر اہل علم کی حدیث سے متصادم نہ ہو۔ اگر دو احادیث میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ تو امام شافعی کا اصول تھا کہ ترجیح اس راوی کو دی جائے گی جس کی روایت میں الفاظ زیادہ ہوں، یا پھر وہ امام مالک کی روایات کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ امام مالک کا حدیث کو پرکھنے کا معیار پہلے ہی بڑا سخت تھا۔ واہ، اگر ہم اسے جدید دور کے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ تو اعلیٰ ترین انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرح ہے، جہاں کوئی بھی خبر چھاپنے سے پہلے صحافی اپنے سورس کی ساکھ، یادداشت اور دیگر ذرائع سے تصدیق کرتا ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے، یہ بالکل ویسی ہی جانچ پڑتال تھی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اتنی سخت شرائط لگا کر اس کڑی جانچ پڑتال کے عمل میں کچھ اہم اور مستند احادیث کے چھوٹ جانے کا خطرہ نہیں تھا؟ مطلب کیا اس سے قانون کا دائرہ تنگ نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیں، صحافت کی اس تشبیہ کو اگر ہم قانون کے زاویے سے دیکھیں نا تو امام شافعی کا اصل ہدف محض خبر کی تصدیق نہیں تھا، بلکہ قانون کی حتمیت کو بچانا تھا۔ حتمیت یعنی یقینی ہونا؟ جی، امام شافعی کی منطق یہ تھی کہ قانون کی بنیاد شک پر نہیں رکھی جا سکتی۔ فقہ میں ایک معروف اصول ہے کہ یقین کو شک کی بنیاد پر زائل نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، الیقین لا یزول بالشک۔ بالکل، تو اگر ایک روایت کے ضعیف ہونے یا راوی کے حافظے میں خرابی کا تھوڑا سا بھی شک ہے تو اسے شریعت کا لازمی حصہ بنانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ سمجھ گیا، یعنی وہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ کچھ کمزور روایات کے چھوٹ جانے کا نقصان اس بڑے خطرے سے کہیں کم ہے کہ کوئی غیر مستند بات دین کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہو جائے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، نصوص کی اس جانچ پڑتال نے یقیناً شریعت کو بچا لیا، لیکن قرآنی آیات اور احادیث کی تعداد تو بہرحال محدود ہے نا۔ جب کوئی نیا مسئلہ کھڑا
پڑا ہوتا جس پر نص خاموش ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو لامحالہ انسانی رائے یا اتفاق رائے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہیں سے اجماع کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے جسے میرا خیال ہے شافعی نے بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماہرین متفق ہو جائیں تو وہ اجماع ہے نا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ امام شافعی نے اپنے دور میں رائج اجماع کے اس روایتی تصور کو ہی چیلنج کر دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ نظریاتی طور پر تو اجماع کو مانتے تھے کہ اگر تمام امت متفق ہو تو وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اسے ثابت کرنا تقریباً ناممکن قرار دیتے تھے۔ مطلب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ایک ایسے دور میں جب دنیا کے کونے کونے میں، مطلب اندلس سے لے کر خراسان تک فقہا پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کا کسی ایک نقطے پر 100% اتفاق ہونا کیسے ممکن ہے؟ ہاں، اور پھر اس اتفاق کو ثابت کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا؟ بالکل، اسے ایک درست تاریخی حقیقت کے طور پر بغیر کسی شک کے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ صحیح، لیکن یہاں ایک عملی الجھن ہے۔ اس وقت کے فقہا کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جسے اجماع سکوتی کہتے ہیں، مطلب اگر ایک بڑے عالم نے فتویٰ دیا اور باقی سب خاموش رہے تو اسے سب کی رضامندی مان لیا جاتا تھا۔ جی، سائلنٹ کنسنسس۔ ہاں، تو شافعی نے کہا کہ خاموشی رضامندی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے پلان سے متفق ہے، ہو سکتا ہے وہ بس بحث نہ کرنا چاہتا ہو۔ بالکل، ہاں، یہ بہت عام سی بات ہے۔ ہاں، تو اگر شافعی خاموشی کو رضامندی نہیں مان رہے ہیں تو کیا وہ ان فقہا کے پورے نیٹ ورک کو مفلوج نہیں کر رہے تھے؟ کیا ان کے ناقدین نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اس طرح تو کوئی قانون حتمی شکل ہی نہیں لے پائے گا؟ یہ اعتراض بالکل اٹھایا گیا تھا۔ ناقدین کہتے تھے کہ اگر اجماع سکوتی کو تسلیم نہ کیا جائے تو نئے مسائل پر قانون سازی سست پڑ جائے گی، لیکن امام شافعی اپنے علمی معیارات پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مطلب وہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، ان کا جواب وہی تھا جو آپ نے میٹنگ والی مثال دی کہ کسی کی خاموشی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ عالم اس لیے خاموش ہو کہ اسے ابھی تحقیق کے لیے مزید وقت درکار ہو، یا ہو سکتا ہے اس تک وہ فتویٰ درست سیاق و سباق میں پہنچائی نہ ہو۔ 100% درست۔ امام شافعی قانون کو مفروضوں پر کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ قانون سازی کی رفتار کو سست کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے قطعی ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ہر اس چیز کو رد کر رہے تھے جسے ٹھوس دلائل سے جانچا نہ جا سکے۔ لیکن ذرا سوچیں، جب واضح ٹیکسٹ بھی محدود ہو اور اجماع کا ثابت ہونا بھی اتنا مشکل ہو تو نئے مسائل کیسے حل کیے جائیں؟ یہاں سے منطق اور عقل کے استعمال کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہاں، قیاس اور استحسان کی بحث۔ میں نے پڑھا ہے کہ امام شافعی نے قیاس کو تو قبول کیا لیکن استحسان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آخر ان دونوں میں ایسا کیا فرق تھا؟ دونوں میں ہی تو انسانی عقل استعمال ہو رہی ہے نا۔ یہ فرق امام شافعی کی پوری میتھڈولوجی کی جان ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ قیاس ان کے نزدیک محض ہوا میں تیر چلانے یا اپنی مرضی سے کوئی نیا قانون گھڑنے کا نام نہیں تھا۔ تو پھر قیاس کا طریقہ کار کیا تھا؟ قیاس ایک سخت منظم عمل ہے۔ اس کی بنیاد ہمیشہ کسی نہ کسی قرآنی یا نبوی اصول کی علت پر ہونی چاہیے، مطلب انڈرلائنگ کاز پر۔ اچھا، یعنی اگر پرانے قانون اور نئے مسئلے کے درمیان کوئی مشترکہ علت موجود ہے تبھی پرانے قانون کا حکم لاگو ہوگا۔ بالکل، اس طرح عقل کا استعمال وحی اور نص کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ عقل خود قانون نہیں بناتی بلکہ نص کے اندر چھپے ہوئے قانون کو نئے حالات پر اپلائی کرتی ہے۔ صحیح، قیاس کا میکینزم تو سمجھ آ گیا، لیکن پھر استحسان سے انہیں کیا پریشانی تھی؟ دیکھیے، استحسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قاضی بظاہر کسی عام اصول یا قیاس کو چھوڑ کر ایک نیا فیصلہ دے دے، محض اس لیے کیونکہ اسے وہ صورتحال کے لحاظ سے زیادہ مناسب یا بہتر لگتا ہے۔ یعنی ایک طرح کی ذاتی ثوابدید؟ جی بالکل۔ حنفی اور مالکی فقہا کے ہاں استحسان کا استعمال قانونی لچک کے لیے کیا جاتا تھا تاکہ اگر قیاس کا نتیجہ بہت سخت ہو تو اسے نرم کیا جا سکے، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ انتہائی خطرناک عمل تھا۔ خطرناک کیوں؟ ان کا ماننا تھا کہ استحسان کے پردے میں انسان دراصل اپنی خواہشات یا محدود عقل کو قانون بنا رہا ہے۔ ان کا بڑا مشہور قول ہے، من استحسن فقط شرع، یعنی جس نے استحسان کیا اس نے خود شریعت بنا لی۔ بالکل، وہ قانون میں ذاتی پسند یا ناپسند کو قطعی طور پر مسترد کرتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر ہم جدید کھیلوں کی مثال لیں، فرض کریں فٹ بال کے ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہو رہا ہے، اصول واضح ہے کہ آف سائیڈ کیا ہوتا ہے، ہاں، لیکن اچانک میچ کے دوران ایک ریفری آف سائیڈ کا قانون اس لیے نظر انداز کر دے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ اسٹرائکر نے بڑی محنت سے کک ماری تھی اور اگر گول ہو جائے تو گیم زیادہ مزیدار ہو جائے گی۔ یہ بہت زبردست تشبیہ دیا آپ نے۔ تو مطلب وقتی طور پر تو شاید شائقین خوش ہوں لیکن لمبی مدت میں اس کھیل کے اصول اور ریفری کی غیر جانبداری دونوں تباہ ہو جائیں گے نا۔ 100% ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر ہم اسے شریعت کے تناظر میں دیکھیں نا تو امام شافعی کا ڈر یہی تھا کہ اگر ہر جج کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے ذاتی احساس انصاف کے تحت طے شدہ اصولی نتائج کو نظر انداز کر دے تو قانون میں کوئی مستقل مزاجی نہیں رہے گی، کنسسٹنسی ختم ہو جائے گی۔ بالکل، ایک شہر کا قاضی کچھ فیصلہ دے گا، دوسرے شہر کا کچھ اور۔ امام شافعی اس قانونی افراتفری کو روکنا چاہتے تھے۔ ان کا ہدف ایک ایسا پریڈکٹیبل نظام بنانا تھا جو جذبات سے بالاتر ہو۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن ماہرین اکثر یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا استحسان پر اتنی سخت پابندی لگا کر اور ہر چیز کو قیاس کے فریم ورک میں قید کر کے امام شافعی نے قانونی لچک کو ختم تو نہیں کر دیا؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے جو ان پر کی جاتی رہی۔ ہاں، مطلب کیا اس قدر قواعد کی پابندی انسان کو غیر لچکدار اور ضدی نہیں بنا دیتی جہاں زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے صرف تھیوری پر زور دیا جائے؟ یہ سوال بہت عام ہے، لیکن خوش قسمتی سے امام شافعی کی اپنی زندگی کا آخری حصہ اس تنقید کی سب سے طاقتور تردید ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر ہم ان کی علمی زندگی کا ارتقا دیکھیں نا تو اسے دو واضح ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کا ابتدائی دور مکہ اور بغداد کا تھا جہاں انہوں نے فقہ کے اصول مرتب کیے، الرسالہ کا پہلا مسودہ لکھا، ہاں، جسے علم فقہ میں قول قدیم کہا جاتا ہے،
ओल्ड व्यूज। बिल्कुल। अब सोचें उनकी जिंदगी और अफकार में वो क्या मोड़ आया जिसने इस कौल कदीम को बदलने पर मजबूर किया। मैंने सुना है कि वो मिस्र चले गए थे। जी, अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो हिजरत करके मिस्र तशरीफ ले गए। अब मिस्र का माशरा, उसका जोग्राफिया और ज़मीनी हक़ाइक़ बगदाद से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जाहिर है वहाँ का कल्चर, तिजारत के तरीके सब अलग होंगे। हाँ, ज़राअत का निज़ाम दरियाए नील से जुड़ा हुआ था और सबसे बढ़कर वहाँ के मकामी अहले इल्म के पास अहादीस और रिवायात के कुछ नए सिलसिले मौजूद थे जो बगदाद में उन तक नहीं पहुंचे थे। ओह, नया डाटा। बिल्कुल। और यहाँ हमें इमाम शाफी की इल्मी दयानतदारी का असल अंदाजा होता है। एक सच्चे मुहक्किक की तरह जब उनके सामने नया डाटा आया तो उन्होंने जिद नहीं की कि मैं तो बगदाद का माना हुआ इमाम हूँ, मैं अपने फतावा क्यों बदलूं। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कोई तकब्बुर नहीं दिखाया। तो क्या उन्होंने नए माशरे में जाकर उन नए हकाइक की बुनियाद पर अपने पिछले फैसलों को कालादम करार दे दिया? उन्होंने अपने उसूल इस्तिंबात के उसी सख्त फ्रेमवर्क पर कायम रहते हुए जिस पर हमने अभी बात की, नए डाटा की रोशनी में अपने साबिका फैसलों का दोबारा जायजा लिया। मतलब उसूल वही रहे, बस नया डाटा प्रोसेस किया। जी हाँ, और उनमें से बहुत से फैसलों से बाकायदा रुजू फरमाकर नए फतावा जारी किए। हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपने शागिर्दों को सख्ती से मना कर दिया कि उनके वो पुराने फतावा जो अब मनसूख हो चुके हैं उन्हें उनकी तरफ मंसूब ना किया जाए। वाह, और इन नए फैसलों को कौल जदीद कहा जाता है। जी, न्यू व्यूज। उनकी मशहूर किताब अलम दरअसल इसी कौल जदीद की यादगार है। ये तो बिल्कुल किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर की अपडेट की तरह है ना। कैसे, जरा बताएं। मतलब देखें, सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कोर इंजन तो वही रहता है, लेकिन जब उसे नए माहौल में इस्तेमाल किया जाता है और नया डेटा फीड किया जाता है तो वो नए और बेहतर नताइज देता है। बिल्कुल बिल्कुल, शाफई का फ्रेमवर्क वही रहा, लेकिन इनपुट बदलने से आउटपुट बदल गया। बहुत जबरदस्त बात कही आपने। तो इससे ये सबक मिलता है कि उसूलों पर कायम रहना जिद्दीपन की अलामत नहीं है। जी, असल कमाल ये है कि निज़ाम इतना ठोस हो कि वक्ती ख्वाहिशात की आंधी से ना गिरे, लेकिन इतना साइंटिफिक हो कि नए हकायक और बेहतर दलाइल सामने आए तो इर्तिका कर सके। वाह, इमाम शाफी ने कानून को अफराद की जाती पसंद से बचाया, लेकिन तहकीक के लिए कभी बंद नहीं होने दिया। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो आज की इस गहरी और तवील गुफ्तगू को अगर हम समेटे ना, तो हमने इमाम शाफी की फ़िक़ी बसीरत के कई पहलुओं को दरियाफ्त किया। जी, हमने देखा कि उन्होंने बिखरे हुए कानूनी फैसलों के बीच एक मुनज़्ज़म मेथोडोलॉजी कायम की। उन्होंने खबरे वाहिद के लिए कड़ी जांच पड़ताल का निज़ाम बनाया, इजमाए सुकूती को मुस्तरद किया ताकि खत्मियत आए, और एहसान को ज़ाती ख्वाहिश करार देकर क़ियास को मजबूती से वही की इल्लत के साथ बांध दिया। और इन सब कड़े उसूलों के बावजूद वक्त और नए इल्म के सामने किसी किस्म की इल्मी अना का मुजाहिरा नहीं किया। बिल्कुल, कौल जदीद फ़िक्री लचक की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आया। इस सारी बहस के बाद आज की निशिस्त के इख्तिताम पर मैं एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरूर, बताइए। जरा गौर कीजिए सुनने वालों, अगर इमाम शाफी जैसा अजीम और अबकरी कानूनदान जिसके उसूल आज तक करोड़ों लोग मानते हैं, वो शख्स मिस्र जाकर नई हकीकतों के सामने अपनी जिंदगी भर की तहकीक और फैसलों को कौल जदीद से बदलने का हौसला रख सकता है, तो हम आज के दौर में महज अपनी अना या पुरानी आदतों की वजह से अपने फरसुदा ख्यालात को बदलने से क्यों डरते हैं? वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में एक कौल जदीद लाने का हौसला रखते हैं? इस पर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।